أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اور عظمت کے پاک کلمات اللہ احکم الحاکمین کے لیے خاص اور مختص ہیں۔ درود و سلام کے لائق امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، سید اولاد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی سمجھ اور عقل کو استعمال کرتے ہوئے دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بڑی ہی محتاط طریقے سے زندگی گزارتا ہے۔ دنیاوی نقصانات سے بچنے کے لیے تقریباً ہر صاحب فہم، صاحب عقل، ذی شعور انسان نے SOPs مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ان احتیاطی تدابیر کو اس لیے اپناتا ہے تاکہ دنیا میں بڑے نقصان سے بچ جائے۔ بڑے بڑے ادارے، فیکٹریاں، کارخانے ایسے اصولوں کو اور SOPs کو لکھ کر اویزاں کر دیتے ہیں تاکہ یہاں سے جس بندے کی بھی نظر گزرے یہ قوانین ان کے دماغوں کے اندر تازہ ہو جائیں اور اس کے تحت اس کارخانے میں، ادارے میں وہ اپنا ٹائم گزارے تاکہ نقصانات سے بچا جا سکے۔ فیکٹریوں کے باہر ہم نے لکھا ہوا دیکھا، کاٹن فیکٹری ہے تو باہر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں سگریٹ نوشی ممنوع ہے، اور پھر ناگہانی صورت میں آگ سے بچنے کے لیے مکمل تیاریاں ہوتی ہیں۔ اندر چاقو اور اسلحہ وغیرہ لے کے جانا ممنوع ہے، جس کے ساتھ بڑا حادثہ ہو سکتا ہے۔ یہ احتیاطی تدبیر ہے۔ کسی بھی پٹرول پمپ پر چلے جائیں، آتش گیر مادہ وہاں لے جانا ممنوع ہے، سگریٹ پینا ممنوع ہے۔ اس طرح کی کوئی چیز جس سے آگ بھڑک سکتی ہے اس ایریے کے اندر داخل نہیں ہونے دیتے۔ حتیٰ کہ کچھ پمپ والے اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ پٹرول ڈالتے ہوئے گاڑی اسٹارٹ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے بھی اسپارکنگ کا، آگ لگنے کا خدشہ موجود ہے۔ انجن بند کروا کے پھر پٹرول ڈالتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ نقصان سے بچا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو زندگی دی ہے محترم بھائیوں، یہ بھی بڑی قیمتی زندگی ہے۔ صرف اس زندگی کو ہم نے دنیاوی نقصانات سے نہیں بچانا، ہمارا نقصان اصل آخرت کا نقصان ہے۔ ہمارے اصول و قوانین دنیاوی اعتبار سے نہیں، اخروی اعتبار سے ہونے چاہیے، اور یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اخروی کامیابی کے لیے ہمیں اصول بنانے کا ذمہ دار نہیں بنایا کہ تم خود SOPs طے کرو، اصول بناؤ، احتیاطی تدابیر اختیار کرو، یہ ذمہ داری تمہاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بوجھ ہمارے کندھوں پر ہرگز نہیں ڈالا۔ اللہ نے ہمیں مکمل احتیاطی تدابیر لکھی ہوئی بتلا دی ہیں، ہمارے پاس کتاب بھیجی ہے، اور پھر ان اصولوں کو کس طرح عمل میں لانا ہے، کس طرح پریکٹیکل کے اندر لانا ہے، اس کی پریکٹیکلی صورت بتلانے کے لیے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ذمہ دار بنا کے بھیجا کہ آپ نے اللہ کے بتلائے ہوئے ان اصول و قوانین کو دنیا کے سامنے واضح کرنے کے لیے، اس کی حقیقی عملی صورت دکھلانے کے لیے نبی علیہ السلام نے ذرا برابر بھی بخل کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر ایسا صالحانہ، ہمدردانہ کردار ادا کیا۔ محمد علیہ السلام کی
اس ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے خالق کائنات نے خود 2 یا 3 مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، یہ ایمان اگر نہ لائیں تو آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال بیٹھو گے ان کے پیچھے۔ اس قدر فکر مند ہیں، اس قدر امت کی فکر ہے، اس قدر اللہ کی شریعت ہر بندے تک پہنچانے کی ذمہ داری کا احساس ہے، اپنے آرام کو قربان کر رہے ہیں، لیل و نہار ایک ہی محنت کے اندر ہے۔ آپ کی مسلسل محنت اور جد و جہد کے نتیجے میں کافر بے ایمان آپ کو دیوانہ اور مجنون کہنے پر مجبور ہیں کہ اس کو تو ہماری کسی بات کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم جملے کستے ہیں، ہم اس کو اس کے مشن سے پیچھے ہٹاتے ہیں، ہم اس کو لالچ دیتے ہیں، ہر طرح کا ہتھ کنڈا اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس بندے پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، اپنا مشن مسلسل بڑھائے چلا جا رہا ہے اور ایک ہی بات اس کی زبان پر ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو لا رہا ہے، غیر اللہ سے لوگوں کو ہٹا رہا ہے۔ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کوئی عقل مند بندہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں قوموا للہ مثنی و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، ذرا غور و فکر کرو، الگ الگ ہو کے 2 بندے مل کے ذرا سوچو بچار کرو، غور و فکر کرو، یہ جو تمہارے اندر تمہارا ساتھی تمہاری خیر خواہی کے لیے بھیجا ہے، غور و فکر کرو، ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے اس ساتھی محمد علیہ السلام کے اندر کوئی جنون، کوئی دیوانگی نہیں ہے، بلکہ یہ تو تمہیں اللہ کے عذابوں سے ڈرانے کے لیے اور عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنانے کے لیے آیا ہے۔ ذرا غور و فکر کرو، یہ بندہ مجنون سے، دیوانگی سے آپ کو باہر نظر آئے گا اور خیر خواہ اور ہمدرد نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مکمل SOPs دی، احتیاطی تدابیر دیں، ہمیں اصول و ضوابط دیے، زندگی کس طرح گزارنی ہے، پریشانیوں سے کس طرح بچنا ہے، معاملات کے بگاڑ سے کس طرح بچنا ہے، صرف دنیا کی زندگی نہیں بلکہ دونوں جہانوں کی زندگی کیسے کامیابی کی راہ پر گامزن کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے مکمل اصول و ضوابط ہمارے سامنے رکھ دیے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جہاں بھی تمہیں بگاڑ نظر آئے گا یہ شریعت سے روگردانی کے نتیجے میں ہوگا، اللہ کی بتلائی ہوئی ہدایات اور SOPs پر تم نے عمل نہیں کیا ہوگا، اس کے نتیجے میں تمہیں خشکیوں میں، تریوں میں، ہر جگہ پر جہاں بھی بدامنی، جہاں بھی بگاڑ اور خرابی نظر آئے گی، پریشانی کی وجوہات نظر آئیں گی، اس کے پیچھے تمہارے اپنے ہاتھ ہوں گے۔ بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ کس لیے یہ سزائیں تکلیفیں دیتے ہیں؟ اس لیے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تم نے جو کیا ہے، جس سے میں نے منع کیا تھا، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں تھا، میری باتوں پر یقین نہیں کیا نا، یہ اچھا نہیں تھا، اس کا نتیجہ برا ہی ہے، لہذا جو بھی تم پر عذاب آ رہے ہیں، نحوستیں آ رہی ہیں، یہ تمہاری اپنی بدعملیوں کا نتیجہ ہے۔ لعلہم یرجعون، اللہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تاکہ میرے بندے جو مجھ سے بے پرواہی اختیار کیے کھڑے ہیں یہ واپس میری طرف آ جائیں، میری شریعت کی طرف آ جائیں، ان SOPs کے تحت زندگی گزارنا شروع کر دیں جو میں نے کامیابی کے لیے ان کو اس کتاب شریعت اسلام اور قرآن کی صورت میں دی ہے۔ آج محترم بھائیوں، بہت بڑی پریشانی، دنیا کے اندر پائی جانے والی پریشانیوں میں سے ایک بہت بڑی پریشانی اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ ہر بندہ پریشان ہے، لیکن پریشانی کے باوجود خود بھی اسی راہ پر گامزن ہے، الا ماشاء اللہ، سوائے ان چند گنے چنے افراد کے جن کو اللہ اپنی خصوصی رحمت کے اندر لیے ہوئے ہیں، باقی سارے چاہے کوئی پریشان اور فکر مند ہے یا نہیں ہے، اسی راستے پر چل رہے ہیں، اسی شاہراہ پر گامزن ہیں۔ وہ پریشانی، وہ بگاڑ کیا ہے کہ بے حیائی اور جنسی بے راہ روی کا ہر بندہ شکار ہو رہا ہے۔ ہوس پرستی دنیا کے اندر عروج پکڑ رہی ہے، جنسی تشدد بڑھتا چلا جا رہا ہے،
غیر مسلم ممالک ہوں یا اسلامی ممالک ہوں، یہ لعنت، یہ مصیبت، یہ پریشانی ہر ملک کے اندر یہ جڑوں میں پیوست ہو چکی ہے، جڑوں میں پہنچ چکی ہے۔ والدین پریشان ہیں لیکن معاملہ صرف پریشانی تک ہے، خود اسی راہ پر گامزن ہیں، اولاد کو اسی راہ پر چھوڑا ہوا ہے، کوئی احتیاطی زندگی نہیں، کوئی SOPs نہیں۔ پیٹرول پمپ پہ آگ لگ جائے کتنا نقصان ہو جائے گا، فیکٹری کارخانے میں آگ لگ جائے کتنا نقصان ہو جائے گا، اور نقصان ہو بھی جائے تو یہ مالی نقصان ہے، یہ عارضی نقصان ہے۔ جہاں پہ اتنا SOPs کا خیال کیا جاتا ہے اور احتیاط کے ساتھ اس ایریے کے اندر داخل ہویا جاتا ہے، اور ذمہ دار بھی اس چیز کے اوپر اپنی آنکھیں کھول کے بیٹھے ہیں، جو بھی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں۔ ہم ہیں کہ مسلسل تباہی اور ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، ہماری اولاد ہلاکت کی طرف جا رہی ہے، لیکن کوئی SOPs نہیں، کوئی احتیاطی تدابیر نہیں، کوئی احساس ذمہ داری نہیں، بس صرف فکر ہے، پریشانی ہے۔ دل کی حد تک اس پریشانی اور فکر کا کیا نتیجہ نکلے گا جب ہم نے کوئی اصول طے نہیں کیے، احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی، احساس ذمہ داری پیدا نہیں کیا، خلاف ورزی کرنے والوں کو ہم نے سزا نہیں دی، ان کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکا نہیں، ان کی تربیت نہیں کی، ان کی اصلاح نہیں کی، کیا احساس ذمہ داری ہے ہمارے اندر، اور کیا ہم اس نقصان سے بچنے کے لیے اقدام کر رہے ہیں، اور کتنا ہم اس معاملے میں مخلص اور سچے ہیں؟ صرف پریشانی ہے۔ جنسی تشدد، جنسی بہرا روی، بے حیائی، عریانی، فحاشی، زناکاری مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہر 20 منٹ کے بعد ایک رپورٹ یہ ہے، ہر 20 منٹ کے بعد ریپ ہو رہا ہے۔ جنسی تشدد کا کوئی نہ کوئی نشانہ بن رہا ہے، اور یہ تو ان واقعات کے پیش نظر رپورٹ دی گئی ہے نا جو سامنے آ گئے ہیں۔ کتنے ایسے واقعات ہیں جو رپورٹ لینے والوں اور اس میدان کے اندر اترنے والے، رپورٹ بنانے والوں کے سامنے نہیں آئے۔ 20 منٹ انہوں نے اپنی رپورٹ کے مطابق بتلائے، معاملہ اس سے کہیں آگے ہے۔ اور صرف یہ غیر اسلامی ممالک نہیں، میں امریکہ، برطانیہ اور انڈیا جیسے بدبخت ملکوں کی بات نہیں کر رہا، اسلامی ممالک کے اندر بھی یہ غلاظت پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ محترم بھائیوں، ہمیں اس کے اسباب کی طرف غور کرنا ہوگا۔ جہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پٹرول کو ماچس کی تیلی سے نقصان پہنچتا ہے، سگریٹ کے شعلے سے نقصان پہنچتا ہے، اس کے سبب کی طرف ہم غور کرتے ہیں، وہیں پر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس بے حیائی، جنسی تشدد، زناکاری کے بڑھتے ہوئے اس پریشان کن معاملے کے اسباب کیا کیا ہیں، ان کے اسباب کے اوپر غور و فکر کرنا ہوگا، اور پھر ان کا سدباب کرنا ہوگا، اس کا حل کرنا ہوگا۔ جنسی بے راہ روی، جنسی تشدد، زناکاری کیوں بڑھ رہی ہے؟ محترم بھائیوں، بے پردگی اس میں سب سے بنیادی کردار ادا کر رہی ہے۔ اللہ نے کس کو کیسے رکھنا تھا مکمل اصول بتلا دیے، مرد نے کس حد تک اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا ہے، فرمایا ناف سے لے کے گھٹنوں تک اس کا یہ سطر ہے، چھپا ہوا ہونا چاہیے، یہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کی حالت میں اس کا سطر کیا ہے؟ کندھے بھی اس کے چھپے ہوئے ہوں اور ناف سے گھٹنوں تک اس کا سطر چھپا ہوا ہو۔ نماز کی حالت میں یہ ضروری ہے۔ عام حالت کے اندر ناف سے گھٹنوں تک مرد کے لیے پابندی لگائی کہ یہ چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اور عورت کا سطر کیا ہے؟ عورت اپنے محرم کے سامنے تو چہرہ کھول سکتی ہے، ہاتھ پاؤں کھلے رہیں، لیکن باقی جہاں بھی جائے گی عورت مکمل عورت ہے۔ عورت مکمل چھپانے کی چیز ہے، یہ اظہار کی چیز نہیں ہے۔ جہاں پر بے پردگی ہوگی، رب کے بتلائے ہوئے اصولوں قوانین کی خلاف ورزی ہوگی،
جہاں پہ سطر کا خیال نہیں کیا جائے گا، پردے کا خیال نہیں کیا جائے گا، رب نے جس چیز کو چھپانے کا حکم دیا نہیں خیال کیا جائے گا، اللہ کی قسم یہ جنسی تشدد بھی بڑھتا رہے گا، زنا کاری بھی عام ہوتی رہے گی، اس میں روک تھام نہیں کی جا سکتی۔ یہ بنیادی کردار ہے بے پردگی کا۔ آج اس کو فیشن کی علامت سمجھ لیا گیا۔ پردہ کیوں کریں؟ غریب کریں پردہ، امیروں کا کیا تک بنتا ہے پردے سے؟ بد شکلیں اور گندی شکل والے وہ پردہ کریں، جن کو اللہ نے حسن و جمال دیے ہے ان کا کیا تک بنتا ہے پردہ کرنے کا، اپنے آپ کو چھپانے کا؟ نئے نئے فلسفے شیطان نے پڑھا دیے کہ بڑی پردے کی بات کرتے ہو، پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، چہرے کا اور آنکھوں کا کیا پردہ؟ واقعی دل کا پردہ ہے ان کے اوپر۔ ایسی عورتوں کا اور ایسے مردوں کا جو کہتے ہیں جی دل کا پردہ ہونا چاہیے، واللہ ان کے دل کے اوپر پردہ آ چکا ہے، رب کی طرف سے پردے پڑ چکے ہیں، دل سوچ و بچار سے عاری ہو چکا ہے، یہ اس نقصان کی طرف نظر نہیں کر رہے جس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دل کے پردے کی بات نہیں کی تھی، چہرے کے پردے کی بات کی تھی۔ کہتے جی ہم کون سے غلط ہیں؟ تمہارا ذہن غلط ہوگا۔ مردوں کی آنکھ کے اندر بے حیائی ہے، ان کے دماغ کے اندر فطور ہے۔ ٹھیک ہے جی، مردوں کے دماغ میں فطور صحیح، ان کی آنکھوں میں فطور صحیح، تم ان کو اس فطور سے، ان کو بھی نقصان سے بچاؤ، خود کو بھی نقصان سے بچاؤ۔ تمہارے دل و دماغ اتنے پاکیزہ آ گئے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور آپ کی بیٹیاں، ان کا بھی دل و دماغ تمہارے جتنا پاک نہیں تھا۔ جن کے اوپر پردے کے احکامات نازل ہوئے، نعوذ باللہ کیا ان کے دل و دماغ پلید تھے؟ کیا ان کی آنکھوں کے اندر حیا نہ تھی؟ دل ان کے خراب تھے؟ اللہ کی قسم ان کے دل و دماغ سے، ان کی حیا سے بڑھ کے دنیا کے اندر کسی کے اندر حیا نہیں ہے۔ ان کی براہ راست رب تربیت کر رہا ہے، رب کا بھیجا ہوا پیغمبر محمد علیہ السلام تربیت کر رہے ہیں، ان سے بڑھ کے کسی کے اندر حیا نہیں ہے، ان کی عفت و عصمت سے بڑھ کے، پاک دامنی سے بڑھ کے دنیا کے اندر کسی کے اندر پاک دامنی نہیں ہے۔ رب نے ان کو بھی حکم دیا، امی عائشہ کو حکم دیا، خدیجہ کو حکم دیا، حضرت حفصہ کو حکم دیا، ازواج مطہرات امہات المؤمنین کو حکم دیا، یدنین علیہن من جلابیبہن، بے پردگی اختیار نہیں کرنی۔ بے پردگی زنا کے معاملے میں، بے حیائی کے معاملے میں، جنسی بے رہروی کے معاملے میں بنیادی کردار ادا کرنے والی چیز ہے۔ اور محترم بھائیوں، یہ صرف جرم، محدود جرم نہیں ہے، صرف اس کا گناہ ایک گناہ نہیں ہے۔ بے پردگی اختیار کرنے والی خاتون جو بے پردہ ہو کے بناؤ سنگھار اختیار کر کے باہر نکلتی ہے، یہ صرف ایک گناہ کا ارتکاب نہیں کر رہی، گھر سے نکلنے تک، گھر سے نکل کے واپس پلٹنے تک جتنے مردوں کی نگاہیں، نظریں اس کے اوپر پڑتی ہیں، جتنے بھی مرد مجرم بنتے ہیں، گناہگار بنتے ہیں، ان تمام مردوں کے گناہ کے برابر اس عورت کو بھی حصہ مل رہا ہے۔ یہ ان کے لیے گناہ کا سبب بنی ہے، بے حیائی کا سبب بنی ہے۔ صرف آنکھوں کے زنا کا گناہ اس کے ذمہ نہیں پڑ رہا، بلکہ جتنے لوگ ان کی وجہ سے بے رہ روی کا شکار ہوتے ہیں، صرف آنکھوں کے غلط استعمال کی حد تک نہیں، بلکہ 4 قدم اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ جس بے پرد خاتون کی وجہ سے غلط بے حیائی کے راستے پر یہ مرد گامزن ہوا ہے، یہ سبب بننے والی ہے، مکمل گناہ کے اندر حصے دار اور شریک ہے۔ یہ خاتون کیا سمجھتی ہے؟ صرف ایک جرم کیا ہے، بے پردگی کا، رب کے حکم کو نہ مان کے صرف ایک گناہ اپنے ذمہ لگایا ہے، سینکڑوں گناہ، سینکڑوں افراد کے گناہ، اور پھر آگے چلنے والے معاملات اس کے کہیں خطرناک ہیں۔ تو محترم بھائیوں، جنسی بے رہ روی کے اندر بے پردگی کا بنیادی کردار ہے۔ دوسرا بہت بڑا سبب جنسی بے رہ روی میں شراب نوشی اور منشیات کا استعمال ہے۔ شراب نوشی، منشیات کو اسلام نے کیوں حرام قرار دیا؟
کیونکہ جس عقل سے انسان سوچ و بچار کر کے نفع کی چیز کے قریب جاتا ہے، نقصان سے دور ہٹتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، منشیات کے استعمال سے، شراب کے استعمال سے یہ عقل معاف ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر پھر ایسا بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ شراب پینے والا آدمی پھر نہیں فرق کر سکتا یہ میری بیوی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری خالہ ہے، یہ اپنے ہیں، یہ پرائے ہیں، یہ میرا دوست ہے، یہ دشمن ہے۔ شراب نوشی کرنے والا پھر اس امتیاز سے آزاد ہو جاتا ہے، اس کا دماغ پھر فرق نہیں کر سکتا۔ یہ بات صرف میری نہیں بلکہ روز کی اخباری رپورٹ اس بات کی تائید کرتی ہیں۔ کتنے ایسے شراب نوش اپنی ہی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی ہی بہنوں کے ساتھ، اپنی ہی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے والے، ہوش آنے پر پھر آنکھ کھلتی ہے کہ میں کیا کر بیٹھا، اور پھر شیطانی قوت ایسی سوار ہو جاتی ہے کہ اس وقت پھر بندہ یہ تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ کئی ایسے واقعات۔ تو یہ شراب، یہ نشہ، یہ ام الخبائث کے اندر ہے، بگاڑ کا یہ آغاز ہے، بگاڑ کی جڑ ہے۔ شریعت مطہرہ نے ایسے نہیں حرام قرار دیا۔ تو محترم بھائیو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب نوشی ہو، جوا ہو، یا جناب قسمت معلوم کرنے کے تیر ہوں، یا غیر اللہ کے لیے بنائے گئے تھان اور ان نصب کیے گئے تھان جو ہے جہاں پہ غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز ہے، یہ سارے کے سارے شرکیہ اعمال ہوں یا شراب نوشی ہو، اللہ نے ان کو برابر قرار دیا۔ رجس ہے، پلید ہے یہ، اور من عمل الشیطان ہے، یہ شیطان کے اعمال ہیں، رحمان کی طرف سے دیے ہوئے اعمال نہیں ہیں۔ یہ شراب نوشی انسان کو بے رہ روی کا شکار کرنے والی ہے، اور آج جہاں بھی آپ دیکھیں، جہاں بھی جنسی تشدد کی بات آتی ہے اور گینگ ریپ کی بات آتی ہے، اس طرح کے بگاڑ کی جہاں بات آتی ہے، اس کے پیچھے آپ کو شراب نوشی ضرور ملتی ہے۔ یہ کچھ ہی دنوں پہلے انڈیا کے اندر جو ڈاکٹر کے ساتھ، لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ جو ریپ ہوا، جنسی تشدد ہوا، جتنے بھی اس کے اندر ملوث تھے، شامل تھے، سب شراب پیے ہوئے تھے۔ شراب کے نشے میں دھت پھر اس انداز سے اپنی جنسی ہوس کو پورا کیا کہ آگے دیکھا نہیں کہ انسان ہے، اس کے ساتھ ہم کیا سلوک اور کیا رویے اختیار کر رہے ہیں۔ صرف اپنی جنسی آگ کو نہیں بجھایا بلکہ اس کو تڑپا تڑپا کے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ اس طرح کے واقعات کتنے ہمارے سامنے ہیں، اور اس سے پیچھے شراب نوشی ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اور آج ہر محفل کی یہ زینت ہے، ہر تقریب کی یہ زینت بنی ہوئی ہے۔ شراب نوشی کر کے نمازیں بھی پڑھنے والے موجود ہیں، منشیات کا استعمال کر کے صدقہ خیرات کرنے والے بھی موجود ہیں، بنیادی بگاڑ اندر موجود ہے، لیکن یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود مومن بھی بنے کھڑے ہیں۔ محترم بھائیو، یہ قیامت کی علامات میں سے ہے، قرب قیامت شراب نوشی کثیر تعداد کے اندر کثرت کے ساتھ پی جائے گی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو حرام بھی نہیں سمجھا جائے گا، حلال سمجھا جائے گا۔ اغیار کی سازش ایسی آئی کہ انہوں نے ادویات کے اندر ہمیں منشیات کو استعمال کروایا، لوگ پھر اس قدر بے حس ہوئے کہ انہوں نے پھر مستقل اپنی روٹین ہی بنا لی۔ جنسی بے روی کے اندر شراب نوشی کا بھی بنیادی کردار ہے۔ تیسرے نمبر پہ جنسی بے روی کے اندر ذرائع ابلاغ، جس کے اندر ٹی وی ہے، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، یہ اپنا بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں جنسی بے روی کے اندر۔ کوئی دور ہوا کرتا تھا کسی مقصد کے تحت کوئی فلم بنائی جاتی، غلط فلمیں عام طور پہ منظر عام پہ نہیں آتی تھیں، وہ خاص جگہوں سے ملتی، بڑی احتیاط کے ساتھ ملتی تھیں۔ اب بے حیائی، بے غیرتی جڑ پکڑتے پکڑتے اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ اب اس کے لیے کسی احتیاط کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسی فلمیں، ایسے ڈرامے بن رہے ہیں کہ حیا والا بندہ فیملی کے اندر بیٹھ کے ان مناظر کو، سین کو دیکھ نہیں سکتا۔ کاروبار کا ذریعہ ہے اور بے دھڑک اس کا استعمال ہے، لوگ بھرپور اس سے جناب کیا کرتے ہیں جی، انجوائمنٹ ہو رہی ہے۔
پیسہ کمانے والے پیسہ کما رہے ہیں اور شیطانی رگ کو سکون پہنچانے والے وہ ان کے کاروبار کا حصہ بھی بن رہے ہیں اور خود بھی بے غیرتی بے حیائی کی دلدل کے اندر مسلسل پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اوپر سے ہمارے اینکر حضرات یہ جناب سوشل میڈیا کے اوپر یہ آنے والے صحافی مختلف واقعات، خاص طور پہ جنسی بے راہ روی کے جو واقعات ہیں ان کو لے کے ایسے بیٹھیں گے، ایسے ان کی بال کی کھال اتاریں گے، وہ بنیادی نقطے سے لے کر اختتام تک کیسے کسی کو پھنسایا، کس طرح اس کو جناب دھوکے کے ساتھ لے کے آیا، اس کے ساتھ پھر کیا کیا معاملہ کیا، پھر کیا ہوا، شروع کیسے ہوا، درمیان میں کیسے پہنچے، پھر اختتام تک کیسے پہنچے، مکمل داستان صرف اپنا چینل چلانے کے لیے، صرف اپنا پیسہ بنانے کے لیے، صرف اپنی واہ اور دنیاوی مفاد پرستی کے لیے یہ مکمل داستان لوگوں کے سامنے رکھی جاتی ہے۔ اپنی طرف سے بڑے خیر خواہ بن رہے ہیں، بڑے ہمدرد بن رہے ہیں کہ ہم ان مجرموں کو بے نقاب کر رہے ہیں اور لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ مجرم اس انداز سے بھی وار کرتے ہیں، اللہ کی قسم بچا نہیں رہے۔ بے حیائی کی تشہیر کرنے والے چاہے پیچھے جذبہ جو بھی موجود ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کو بے حیائی پھیلانے کے مترادف کہتے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ بنا، الزام تراشوں نے الزام تراشی کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر اور حضرت صفوان پر، الزام لگایا نعوذ باللہ ایسے ویسے، اس کو پھیلایا لوگوں کے اندر کہ یہ ایسے ویسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہیں پر کیا بات کی، ایک تو مومنوں کو سمجھایا تمہیں اس طرح کا گمان ہی نہیں کرنا چاہیے، ایسا سوچنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ نبی کی بیوی سے ایسا ہوا۔ پھر آگے کیا فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ یہ جھوٹی خبریں پھیلانے والے، یہ الزام تراشی کرنے والے، بے حیائی اور زنا کی بات کرنے والے، فرمایا یہ ایمانداروں میں بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں، ذہن خراب کر رہے ہیں، معصومیت ختم کر رہے ہیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، یاد رکھیں جو بھی لوگ یہ کردار ادا کرتے ہیں کہ مومنوں کے اندر بے حیائی پھیل جائے، بے حیائی مومنوں کے اندر پھیل جائے، یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے سنگل عذاب نہیں، صرف دنیا میں نہیں، دنیا میں بھی رب ان کو نشان عبرت بناتے ہیں اور قیامت کے دن بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ اتنا گھناؤنا کردار ادا کیا، اور آج یہ سوشل میڈیا والے، یہ صحافی، یہ اینکر، یہ جناب انٹرویو لینے والے جیل میں پہنچ جاتے ہیں۔ بڑی جرأت اور بہادری ہے جی، ایک ایک بات کا جناب بال کی کھال اتار کے رکھ دیں گے، جی کیا معاملہ ہوا، کیسے ہوا، انجام کیسے نکلا، یہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا۔ مجرم لوگوں کے سامنے مکمل راستہ ہموار کیا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنے مقصد کو پورا کرنے کا۔ یہ برائی کو روک نہیں رہے بلکہ پرموٹ کر رہے ہیں، ایمانداروں کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ آپ ذرا خود سوچیں، یہ مکمل داستان کسی بھی زنا کی، بدکاری کی جو ایک صحافی مجرم سے پوچھ کے لوگوں کو بتلا رہا ہے، کیا خیال ہے سننے والے کے دماغ کے اندر قرآن آ جائے گا، حدیث آ جائے گی، جنت کے مناظر ان کے سامنے آ جائیں گے، اور بھائی پوری رگ و ریشے کے اندر، دل و دماغ کے اندر ہر ایک جناب جگہ کے اوپر یہ بے حیائی اپنا اثر کرے گی، بیٹھ جائے گی۔ کئی دن تو یہ منظر دماغ سے جائے گا نہیں، بے حیائی کی طرف ہی ذہن رہے گا، نماز کے اندر وہی خیال، عبادت کے دوران وہی خیال، تلاوت کے دوران وہی خیال۔ کیا ہم ذہن کو پاک کر رہے ہیں، الٹا بے حیائی کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ تو محترم بھائیوں، یہ لوگ جو اپنا اس انداز سے پیسہ بنانے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں، یہ ایمانداروں کے اندر بے حیائی کو پرموٹ کر رہے ہیں اور جنسی بے راہ روی کے اندر یہ مجرم لوگوں کا تعاون کر رہے ہیں۔ اگلے نمبر پہ بہت بڑا سبب سوشل میڈیا کا غلط استعمال، خاص طور پر پیسہ بنانے کے لیے۔ یہ ہماری بچیاں، یہ ہماری بہنیں جن کے اوپر
نگرانی نہیں کی جاتی، موبائل کا غلط استعمال کر رہی ہیں، صرف اپنے فالوور بڑھانے کے لیے، پیسہ بنانے کے لیے، اپنے آپ کو جناب اپنے لیے لائکس بڑھانے کے لیے کیا کرتی ہیں، نئی سے نئی رنگ میں تصویریں اپلوڈ ہو رہی ہیں، پھر لائکس کا انتظار کیا جاتا ہے، لوگوں کے کمنٹس دیکھے جاتے ہیں، اور والدین ہوں بھائی ہوں کوئی احتیاط نہیں کر رہے اس حوالے سے۔ بے حیائی کا ایک سیلاب ہے جو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور کاروبار کی باقاعدہ ایک شکل اختیار کر چکا ہے۔ اب جس کو کوئی کام نہیں ملتا وہ اسی کام پہ لگا ہوا ہے۔ کہتے ہیں جی دیہاتوں کے اندر حیا تھا، وہ کوئی دور تھا جب دیہاتوں میں حیا تھا، اب حیا دیہاتوں میں نہیں رہا، نہ شہروں کے اندر موجود ہے، کہیں ولاگ بن رہے ہیں، کہیں تصویریں بن رہی ہیں۔ وہ بیٹیاں جو چادر و چار دیواری کی زینت ہوا کرتی تھیں، اب یہ زینت ختم ہو گئی ہے، چادر و چار دیواری کی عصمت تار تار ہوتی نظر آ رہی ہے، اور وہ بھی اپنے ہاتھوں سے۔ بوڑھا باپ جس کو کمائی کا کوئی ذریعہ معلوم نہیں ہوتا تھا، اب ماشاءاللہ جی اس کی بیٹی سوشل میڈیا سے کما کما کے دے رہی ہے۔ بھائی اب معاش کے اعتبار سے بھی فکر ہو گیا ہے، اب بہن کمانے والی بن گئی ہے، بلکہ بھائی خود بغیرتی کا کردار ادا کرتے ہوئے وہ موبائل پکڑ کے کیمرہ پکڑ کے اپنی بہن کی نامناسب نازیبا تصاویر اور ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر رہا ہے، لوگوں کو اپنے دامن کے اندر جناب جکڑ رہے ہیں اور پیسہ کمانے کی گھناؤنی سازش کر رہے ہیں۔ احساس ذمہ داری کی ضرورت ہے، اللہ کی قسم بھائیوں کو باپوں کو غیرت مند بننے کی ضرورت ہے۔ کیا ضرورت ہے ایسے ایسے موبائل لے کے بچیوں کے ہاتھوں میں پکڑانے کا؟ اگر واقعی کو مجبوری ہے تو چیک اینڈ بیلنس رکھیں، احساس ذمہ داری ہو، غیرت والی آنکھیں کھلی رکھیں، مس یوز نہ ہونے دیں۔ غلط استعمال کی وجہ سے آج آپ کی اولاد بے رحمی کا شکار ہوتی ہے۔ رب لا یزال کی قسم ایسے ذمہ دار لوگوں سے قیامت کے دن ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ایک بہت بڑا کردار بے حیائی کو پھیلانے کے اندر آج نکاح کو مشکل بنانا ہے۔ آج نکاح کے حوالے سے اگر سوچ و بچار کی جائے، اس حکم کی طرف اگر کوئی ترغیب دلائے، رب کا قرآن پڑھ کے سنائے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تم میں جو بھی بغیر شادی کے پھر رہے ہیں، بغیر بیوی کے ہیں، شادی ہوئی ہے طلاق ہو گئی ہے، بیوی فوت ہو گئی ہے، یا کمارے ہیں تم میں سے جو بھی بغیر شادی کے ہیں، چاہے وہ آزاد ہیں یہ لونڈیاں اور غلام ہیں، فرمایا انکحو، تم ان کا نکاح کراؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ان یکونوا فقراء، نکاح کے معاملے میں اگر تنگ دستی کا تمہیں فکر ہے، خوف ہے، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلی، جس نے رزق روزی کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لی ہے، فرمایا وہ تمہیں غنی کر دے گا۔ اپنی عصمت بچانے کے لیے، اپنے دامن کو محفوظ کرنے کے لیے تم اس میدان کے اندر اترو تو صحیح، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تنگیوں کے دروازے بند کر کے خوشحالیوں کے دروازے کھول دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے اس بندے کی مدد کرنا جو پاک دامنی کے لیے، عفت و عصمت کے دفاع کے لیے جو نکاح کی خاطر قدم بڑھاتا ہے، نکاح کرتا ہے، اللہ نے اس بندے کی مدد کرنا اپنے ذمے لے لی ہے، فرض ہے رب کے اوپر۔ تو آئیے محترم بھائیوں، اس میدان کے اندر ہمیں اترنے کی ضرورت ہے۔ نکاح آج مشکل ترین بنا دیا گیا، بڑی بڑی شرائط ہیں اس کے لیے، لڑکی کے اندر بھی بڑی شرائط دیکھی جائیں گی، لڑکے کے اندر بھی بڑی خوبی دیکھی جائیں گی، یہ ساری خوبیاں صرف حلال راستے میں رکاوٹ ہیں۔ زنا کا معاملہ ہو، کسی خوبی دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ مرد کا معیار دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ عورت کا معیار دیکھنے کی ضرورت ہے، پھر وہ چاہے جھونپڑی کے اندر وہ بدچلن بدکار عورت کیوں نہیں، وہ ٹھیک ہے، جائز ہے، بد شکل کیوں نہیں، جائز ہے، ٹھیک ہے، رنگت سامری کیوں نہیں، وہ جائز ہے۔ اس میدان میں، بے حیائی کے میدان میں کوئی شرائط نہیں، کسی خوبی کا کوئی خیال نہیں، جہاں جائز کام کرنا ہے، حلال کام کرنا ہے، جس میں خیر و برکت ہے، وہاں جناب کہیں ناک دیکھی جا رہی ہے، کہیں آنکھ چیک کی جا رہی ہے، کہیں جناب رنگت دیکھی جا رہی ہے، کہیں قد دیکھا جا رہا ہے، کہیں لڑکے کا کاروبار دیکھا جا رہا ہے، کہیں کوٹھے اور بنگلے دیکھے جا رہے ہیں، بڑے بڑے سہانے خواب جو آنکھوں کے سامنے سجائے ہوئے
ہوئے ہیں, یہ سجا کر بیٹھے ہیں. بچیوں کے سروں میں چاندی آ چکی ہے, اللہ کی قسم 35 40 سال ماں باپ کی ہٹ دھرمیوں کی وجہ سے اور یہ دیکھنے آنکھوں میں سجائے ہوئے خوابوں کی وجہ سے بچیاں مجبور ہیں اپنے گھروں کے اندر, حتیٰ کہ علماء حضرات کو, ذمہ دار لوگوں کو جو آواز لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں, ان تک بچیاں پیغام پہنچا رہی ہیں کہ لوگوں سے کہو, ہمارے ماں باپ کو سمجھاؤ, خدارہ لوگوں کی ذہن سازی کرو کہ ہمارے راستے کی جو رکاوٹ ہے اسے ختم کیا جائے, نکاح کو آسان کیا جائے. تو اللہ کی قسم اس میں ہمیں اپنا مثبت کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. بے حیائی کا جو دور چل رہا ہے صرف ایک نکاح کی نہیں, اللہ کی قسم اگر مرد کا کردار اچھا ہے, احساس ذمہ داری اس کے اندر موجود ہے, آپ کو دوسری بیوی کی حیثیت سے اپنی بیٹی اپنی بہن دینی پڑتی ہے, اس میں کوئی مذائقہ کی بات نہیں, کوئی حرج اور گناہ کی بات نہیں. رب پر بھروسہ کریں, بے حیائی سے بچنے کے لیے قدم بڑھائیں, عصمت و عفت کو محفوظ کرنے کے لیے قدم بڑھائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی بہن کی قسمت ایسی قابل رشک بنائے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے گا جس رب کے حکم پر تم نے عمل کرتے ہوئے یہ قدم بڑھایا تھا, اللہ نے تمہیں رسوا نہیں کیا. اقدام کی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, یا معشر الشباب, اے نوجوانوں کی جماعت, من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, جو بھی تم میں سے شادی کر سکتا ہے فرمایا شادی کرے, شادی کرے. کیوں؟ شادی کرنے سے نگاہیں جھک جاتی ہیں, شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے. جس بے حیائی اور پریشانی کا ہم سامنا کر رہے ہیں یہ پریشانی اسی وجہ سے ہے کہ نوجوانوں کی جماعت شادی کے قریب نہیں جا رہی. ہاں اس کے بعد کیا فرمایا, اگر کوئی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے, شرعی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے, نکاح نہیں کر سکتے, وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, جو اس کی طاقت نہیں رکھتا فرمایا وہ روزے رکھنا شروع کر دے. فَإِنَّ لَهُ وِجَامٌ, یہ روزے رکھنا اس کے لیے شہوت توڑنے کا ذریعہ بن جائے گا. کیونکہ روزے کا مقصد کیا ہوتا ہے, روزہ جب بندہ رکھتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ صرف کھانے پینے سے اجتناب نہیں بلکہ آنکھوں پر بھی پہرا, غلط نہیں دیکھنا, کانوں پر پہرا, غلط نہیں سننا, زبان پر پہرا, غلط نہیں بولنا, دل و دماغ پر پہرا, غلط نہیں سوچنا, ہاتھ پاؤں مکمل جسم کا روزہ ہوتا ہے, پابند ہوتا ہے کہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے. یہ ہے روزے کا مقصد, محض کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ نہیں ہے. تو فرمایا جو بندہ شادی نہیں کر سکتا وہ اپنے اوپر روزے لازم کر لے, سوموار جمعرات کا روزہ رکھے, ایام 20 13 14 15 چاند کی تاریخ کا روزہ رکھے, ذوالحجہ کے دن ہیں ان میں روزہ رکھے, باقی جناب مہینے کے 3 باقی مختلف اوقات کے اندر جو روزے آتے ہیں, عاشورہ کا روزہ ہے, یہ نفلی روزوں کا اہتمام کرے. اللہ تبارک و تعالی اس کے نتیجے میں آپ کو بے حیائی برائی سے بچا لیں گے. تو محترم بھائیوں, نہ ہمارے پاس روزوں کا اہتمام اور نہ ہی شادی کی کوئی ترغیب, بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور والدین فکر مند جی کیسے روکیں ہم, بے حیائی کس طرح ختم ہوگی. اور بھائی شریعت نے جو راستے بتلائے ہیں, جو اسباب ہیں بے حیائی پھیلنے کے, ان کو تو ہم ختم کریں. خدا را یہ جو خواب ہم نے اپنی آنکھوں میں سجائے ہوئے ہیں شادی کے حوالے سے, ذرا اپنا لیول کم کریں. فرمایا 4 وجہ سے شادی کی جاتی ہے, حسن و جمال کی وجہ سے, مال و دولت کی وجہ سے, حسب نسب کی وجہ سے, دین دارے کی وجہ سے. فرمایا تم دین کی وجہ سے کامیابی حاصل کرو. تو آئیے پہلی چیز, پہلی شرط ہم اپنے سامنے دین رکھیں. لڑکے کا اخلاق کیسا ہے, کردار اس کا کیسا ہے, ذمہ داری کا احساس ہے نہیں, یعنی یہ چیزیں اس کے اندر اخلاق دیکھتے ہوئے, کردار دیکھتے ہوئے اگر ہم شادی کر دیتے ہیں اپنی بیٹی بہن کی, انشاءاللہ کوئی پریشانی سامنے نہیں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر ہی خیر ہوگی. باقی خوبیاں اگر مل جاتی ہیں فبیہا, نہیں ملتی, دینداری سب سے بنیادی چیز ہونی چاہیے. اس کو آسان بنائیں, نکاح کو آسان کریں, 1 2 2 3 3 4 4 شریعت جس طرف رہنمائی کر رہی ہے ہم اس کو اپنے لیے سمجھیں, یہ کسی اور مخلوق کے لیے نہیں ہے. تو انشاءاللہ بے حیائی کے میدان میں نمایاں طور پہ کمی آئے گی, جنسی بے روی کے اندر نمایاں طور پہ کمی آئے گی. باقی بھی کئی اسباب ہیں جو بے حیائی پھیلانے کے اندر بنیاد بن رہے ہیں, اور پھر ان کا سد باب کیسے کیا جائے گا انشاءاللہ موقع ملا تو پھر اس پر بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء كاملا عاجلا غير آجل لا يغادر سقما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك ما سألك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين